میں حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے کا آپ کو ذکر کرتی ہوں، آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا مدین کو اسلام کی دعوت میں دینے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ قرآن پاک میں اور مدین کی طرف ان کی برادری سے شعیب علیہ السلام کو بھیجا، کہا اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، تو ناپ اور تول پوری کرو اور لوگوں کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، یہ فسادات نہ پھیلاؤ زمین میں، یہ تمہارا بھلا ہے اگر ایمان لے آؤ۔ یہ سورہ الاعراف میں آیت 85 میں بیان آیا ہے۔ مدین اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیٹی کا نام ہے، اس کی اولاد پر ہی مدین بولا جاتا رہا ہے، یعنی کہ ایک قبیلے کا نام مدین ہوا تو پھر اس قبیلے کے لوگوں نے ہر شہر جو شہر آباد کیا اس کا نام بھی مدین رکھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس قبیلے کے فرد تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کا بہت حکم دیا اور غیر اللہ کی عبادت سے منع کیا اور اپنی نبوت کا بھی دعوت دی، خصوصاً سب سے بری جسے کہتے ہیں نا بڑی برائی سے روکنا میں زیادہ توجہ دیتے رہے۔ ابتدا کرتے تھے اپنی قوم کو سب سے پہلے یہ فرمایا ناپ اور تول کو پورا کرو، چونکہ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ تاجر تھے، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے ہڑپ بھی کر لیا کرتے تھے۔ اس برائی پر فتنہ فساد بہت زیادہ پھیل جاتا تھا، اس لیے سب سے پہلے اس چیز کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام نے توجہ فرمائی۔ عمومی طور پر ارشاد فرمایا کسی کا مال نہ چھینو، چوری نہ کرو، رشوت نہ لو، ڈاکہ نہ ڈالو، زمین میں فساد مت ڈالو، دین و دنیا کو برباد کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اپنے نبی کی نبوت کو تسلیم کرو۔ یہ سورہ صفا کی 356، 357 اور 358 میں آیا ہے۔ قرآن مجید میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اور ہر رستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کی راہ سے انہیں روکو جو ایمان لائیں، اور یاد کرو جب تم لوگ تھوڑے سے ہوا کرتے تھے تمہیں بڑھا دیا، اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ سورہ الاعراف آیت 86۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کے رستے پر بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام پر جسے کہنا چاہیے ایمان لانے والے جو شخص وہاں سے گزرتے اسے ڈراتے اور دھمکاتے تھے۔ وہ کبھی ڈرا دھمکا کر لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیتے تھے، وہ ان کو نیک کی کام کرنے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، کبھی ڈراتے تھے، کبھی دھمکاتے تھے، تو اس طرح سے راستے میں بیٹھ کر وہ یہ حرکتیں کیا کرتے، تو راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور کبھی دین میں اپنی حکمت کی وجہ سے اعتراض کرتے اور اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے تھے، کوئی کوشش کرتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی ذریعے انہیں اپنی نعمت یاد دلائی اور فرمایا، اور یاد کر تعداد میں تھوڑے تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑھایا، اب تم تعداد میں بہت زیادہ ہو، یہ اس کا تم پر احسان عظیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم غریب تھے، تمہارے پاس مال و دولت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال و دولت کو بڑھایا، تم کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دی۔ جب اللہ تعالیٰ کی تم پر زیادہ انعامات آئے تو تمہیں
چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اس کی عبادت کرو اور اس کی نافرمانی سے دور رہو، اور تم سے پہلے جو سرکش اور ظالم اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوئے انہیں سوائے ذلت اور رسوائی اور عذاب الہی کچھ حاصل نہ ہوا۔ تم بھی اسی حال پر جا رہے ہو تو دیکھ لو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا۔ یہ سورہ صفا کی آیت 358 اور 359 میں آیا۔ پھر قرآن پاک میں یوں بھی کہا کہ اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور تمہیں پتا ہو کہ اس کا نگہباں اور کوئی نہیں ہے۔ سورہ ہود آیت 86 میں آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے ارشاد کا یہ مقصد تھا کہ اگر تم نے ناپ تول میں کمی نہ کی، لوگوں کو ان کے حقوق پورے کر کے دیے اور کسی کے مال میں کمی نہ کی، تو جو مال تمہارے پاس بچا رہے گا اس میں اللہ تعالیٰ خیر سے برکت دے گا، فرمایا، اور رزق کا دروازہ کھول دے گا، اور رب کی اطاعت میں جو عظیم ثواب حاصل ہوگا اس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دنیا کا مال سے قدر زیادہ تمہیں اللہ کے پاس سے ملے گا اور اس کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ میرے کام صرف تمہیں بھلائی کی نصیحت کرنا ہے، میں تمہیں برائیوں کے ارتکاب سے منع کرتا ہوں تاکہ تم سیدھے رستے پہ چلو۔ تمہاری نعمتوں کا زوال ہو گیا اور مال اور دولت برباد ہو جائے گی، میں تمہیں نہیں بچا سکوں گا۔ کچھ نبیوں کو جنگ کی اجازت تھی، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، اور کچھ وہ تھے جنہیں جنگ کا حکم نہ تھا، اور حضرت شعیب علیہ السلام انہی میں سے ایک تھے۔ یہ آیا ہے سورہ صفا 359 میں۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ایک بات اور آتی ہے کہ بولے آئے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کی خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم بڑے عقل مند نیک چالو۔ بولے اے شعیب علیہ السلام، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک ہو۔ جیسے کہ یہ سورہ ہود کی آیت 87 میں حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور اس کی بغیر کسی کی عبادت نہ کرنے کا حکم دیا، تو قوم نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑ سکتے، وہ کہیں معبود کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی وہی کریں گے۔ اور حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو کم تولنے اور کم ناپنے سے منع کیا۔ قرآن مجید میں یہ ابھی آیا ہے سورہ الاعراف میں آیت 88 میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے رئیس جو سردار لوگ تھے جو بہت گھمنڈی تھے، حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دینے لگے کہ تم ہمارے دین میں آ جاؤ اور تمہارے ساتھ جو مسلمان ہیں وہ بھی ہمارے دین میں آ جائے، اگر تم نے ہمارے دین کو قبول نہ کیا تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ نبی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے۔ قرآن مجید میں آیا ہے جو سورہ الاعراف کی آیت 88 اور 89 میں ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کی دھمکیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ کیا ہم اس دین میں آ جائیں جس سے ہم بیزار ہیں؟ ہم نے کبھی پسند ہی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے ہم پر جس نے ہمیں تمہارے باطل دین سے محفوظ رکھا۔
لکھا ہوا ہے۔ اگر تمہارے کہنے پر ہم اس دین میں آ جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا لازم آئے گا۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نبی اور اس پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ تصور کرنا بھی ناممکن ہے، یہ خیال بھی محال ہے۔ سورہ صفا 363۔ فیصلے کی بات آتی ہے تو قرآن شریف میں کہا گیا ہے سورہ ہود میں آیت 93 میں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم اپنی طاقت کے مطابق جو چاہو کر لو، مجھے اگر تکلیف پہنچا سکتے ہو تو پہنچا لو، لیکن یہ خیال کر لو کہ میں کوئی بے سہارا نہیں، میرے لیے تو وہی کافی ہے، مجھے تو وہ اس نے بدی اپنی قدرتوں سے نوازا ہے، بس اب تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ قوم نے کہا پھر کیا ہوگا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کچھ دیر تو نہیں، تمہیں ان قریب ہی پتہ چل جائے گا رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے۔ وہ قوم جنہیں انبیاء علیہ السلام کی تکذیب یعنی کہ انکار کیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم نہیں کیا، ان کے لیے رب نہیں یہ فیصلہ فرما دیا کہ ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جو فیصلے کی گھڑی آنا ہی چاہتے ہیں۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اور تم بھی انتظار کرو۔ آیت 364۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب کا نازل ہونا اور مدین کی تباہی بیان کرتی ہوں، جو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ ہود میں آیت 94-95 میں اللہ عز و جل نے فرمایا جب ہمارے عذاب کا امر آ گیا یعنی کہ ٹائم آ گیا تو ہم نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا جس کے آواز سے سب مر گئے۔ وہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی جب آپ نے زوردار گرجدار آواز سے انہیں کہا مر جاؤ، تو ہر ایک روح نکل گئی اور اپنی اپنی گھروں میں سب اوندے گرے ہوئے۔ اس طرح ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا جیسے کہ وہاں یہ لوگ کبھی بستے ہی نہ تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ سورہ صفا 364۔ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والی قوموں کو یہ انجام ہوا ہے کہ یہ اللہ پاک کی قدرت ہی تو ہے کہ کافروں کو عذاب سے کس طرح ہلاک کیا، اور وہیں پر اپنے پیارے نبی حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مسلمانوں کو اس عذاب سے کیسے محفوظ رکھا۔ عذاب میں جو اور ایک دو چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ ہوا بالکل بند ہو گئی تھی، گرمی کی شدت بے انتہا تھی، اور جیسے کہ بتایا گیا کہ اس طرح جب جبرائیل علیہ السلام نے چنگاڑ ماری تو سب کی روحیں اس میں سے ان کے جسموں سے نکل کے۔ یہ تھا آج قصص الانبیاء کا حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ، اور اس واقعے جیسے جو ہمیں جسے کہنا چاہیے سبق ملتا ہے وہ آج کل کے دور پہ تو بالکل پورا اترتا ہے، کیونکہ آج کل کے لوگ بھی طور میں بہت زیادہ دنیا کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، اور جیسے آج کل رمضان شریف ہے تو چیزیں سستی دینے کی بجائے مہنگی کر دیتے ہیں چیزوں، اور اسی طرح کا دیکھیں یہی وجہ ہے کہ یہ عذاب مختلف شکلوں پہ ہمارے اوپر آتا ہے، تو ہمیں ان جتنے بھی قصے ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ قصے ایسے ہی نہیں قرآن پاک میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی بات پہ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔